عالم کے بول ہمارا سیگمنٹ ہے، جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا، اور آج کا ٹاپک بھی کہ جو گناہوں سے کیسے بچا جائے، اور جو علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں روزانہ ہوتے ہیں، ہم بڑا مستفید ہوتے ہیں اس محفل سے، اور آپ لوگ بھی یقینی طور پہ بہت کچھ سیکھتے ہوں گے۔ اسام بھائی ہم تو دونوں بڑا مستفید ہو رہے ہیں میرے خیال سے، جتنے سوال ہیں ذہن میں سارے پوچھ لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ جو زیادہ مطلب تعداد ہوتی ہے علماء کی، اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر ایک بندے کے جواب سے پھر دوسرے پھر تیسرا جواب، تو آپ زیادہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ اچھا علامہ امین شہیدی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ گناہ کے حوالے سے کہ یہ بھی خیال آتا ہے انسان میں کہ پھر یہ انسان کو یہ صلاحیت دی کیوں گئی، یہ اجازت دی کیوں گئی گناہ کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، انسان کو اللہ نے تخلیق کا شاہکار بنایا ہے، اس معنی میں کہ ٹوٹل 3 بنیادی مخلوقات ہیں اللہ کی: ملائکہ، انسان اور حیوان۔ انسان وہ حد وسط ہے، درمیانی مخلوق ہے، جس میں کچھ خصوصیات ملائکہ کی ہیں اور کچھ خصوصیات حیوانوں کی۔ اس اعتبار سے انسان کو اس درمیان میں رکھ کر اس کو ایک ایسی دولت سے نوازا ہے جن سے باقیوں کو نہیں نوازا، اور وہ ہے عقل۔ عقل سے نوازنے کے بعد اب انسان کو مختار بنایا ہے۔ درندے اور جانور مختار نہیں ہیں، اور اسی طرح سے فرشتے بھی اس طرح سے مختار نہیں ہیں، لیکن انسان مختار ہے کہ درست رستے کا انتخاب کرے یا غلط رستے کا۔ اب اگر آگے انسان نے بڑھنا ہے تو آپ کی ایک منزل متعین جب ہوگی تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے۔ آپ نے اگر محنت کی تو اس منزل تک پہنچیں گے، نہیں کی تو نہیں پہنچیں گے۔ تو محنت سے روکنے والی چیز آپ کی شہوت اور گناہ کی خواہش ہے، محنت کے نتیجے تک پہنچانے والی چیز آپ کی عقل اور آپ کا شعور ہے۔ عقل و شعور اور حیوانیت میں جنگ ہمیشہ جاری رہے گی انسان کے اندر۔ عقل انسان سے کہے گی کہ برائیوں کو چھوڑ دو اور اس کمال تک پہنچو، اور شہوانیت کہے گی کہ یہ جو اس وقت تمہیں لذت مل رہی ہے اسی کو اپناؤ، باقی چھوڑ دو۔ نتیجتاً اس جنگ میں جس کی عقل غالب ہوگی وہ اس کمال تک پہنچے گا، اور جس کی شہوت اور خواہشات غالب ہوں گی وہ یہیں پر رہ جائے گا۔ لہٰذا انسان کے اندر گناہ کرنے کی خواہش کا ہونا خود اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تاکہ عقل کے مقابلے میں اس قوت کو کمزور کر کے عقل اس مقام تک انسان کو پہنچائے جو مقام انسان کے لیے شائستہ ہے اور مقرر کیا گیا ہے۔ اس لیے انسان سے کہا گیا کہ جب انسان اپنی عقل اور تدین اور تقوی اور پاکیزگی کے نتیجے میں کمال کے اس مقام تک پہنچتا ہے تو پھر فرشتے اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ فرشتے جن کے بارے میں آپ بہت کچھ پڑھتے اور سنتے ہیں، وہ انسان کے سامنے ایک حقیر مخلوق بن جاتے ہیں جب انسان اس کمال کی منزل تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ اس کمال کی منزل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر ان شہوانی خواہشات کا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر انسان کے اندر جنسی خواہش نہ ہو تو اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ اس کے اندر اگر حب ذات نہ ہو تو وہ اپنے دشمن کے مقابلے میں اپنی حفاظت نہیں کرے گا، اپنا دفاع نہیں کرے گا، فیملی کا دفاع نہیں کرے گا، ملک کا دفاع نہیں کرے گا، دین کا دفاع نہیں کرے گا۔ انسان کے اندر بھوک ہے، بھوک خود ایک شر ہے، لیکن وہ اس شر کے اندر خیر بھی ہے۔ اگر بھوک انسان برداشت کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ اور کچھ نہ کھائے تو اس کے نتیجے میں بدن مر جائے گا۔ لہٰذا یہ جو انسان کے اندر حیوانی خواہشات ہیں، یہ حیوانی خواہشات بیلنس کر کے چلنے کے لیے ہیں۔ اگر آپ بیلنس کر کے چلتے ہیں تو یہی حیوانی خواہشات انسان کو ملکوت اعلیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی ابو محمد صاحب، یہ ایک دفعہ انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، 2 دفعہ، یعنی یہ ایک تسلسل ہے، کہیں نہ کہیں سے شیطان گھیر لیتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اور جو لوگ گناہ سے بچ جائیں ان کے لیے پھر انعام کیا ہے؟ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کا یہی اتنا خوبصورت اور اتنا بڑا اعزاز ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ موت سے پہلے آپ جتنے گناہ کر چکے، جتنی بار کر چکے، جب بھی اللہ جل شانہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کی، اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتے، قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، اسے نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور مجھے آپ کے عنوان سے بڑی خوبصورت نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں نا، خود توبہ کر، جی آپ توبہ کرتے ہیں
تو وہ توبہ ایک نیکی بن جاتی ہے. آپ استغفار کرتے ہیں، وہ استغفار ایک نیکی بن جاتی ہے. سینکڑوں حدیث سے یہ بات ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ قرآن کی وسلم آیت بھی ہے. جی ہاں، نبی کریم یبدل اللہ السیئات بالحسنات، قرآن کی آیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے. اس کا پہلا جملہ میں اس موقع پر ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ عنوان ایسا ہے کہ گناہوں سے کیسے بچیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حیا کیا چیز ہے. حیا عربی میں ایک اعتبار سے سانپ کو بھی کہتے ہیں. سانپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ سانپ دیکھیں نا، جب آپ سانپ کے سامنے کوئی بندہ آتا ہے یا اچانک آپ کے سامنے، جس طرح ہماری فضا بہن کے سامنے اس دن وہ مور آ گیا تو وہ حالت ہو گئی، چیخنے نکلنے لگی، اور تو چیخ بھی سانپ نکل گئی تھی. جی بالکل سانپ جب بندے کے سامنے آئے تو بندہ کیا ہوتا ہے، سکڑنے لگتا، سہم جاتا ہے، وہ سانپ بھی سکڑنے لگتا ہے. تو حیا کا لفظ وہاں سے لیا گیا کہ آپ اللہ جل شانہ کا اپنے دل میں ایسا تصور رکھیں، اللہ جل شانہ کے سامنے پیشی کا ایسا انتظار کریں، پیشی کا ایسا خوف رکھیں، اللہ کی ملاقات کا اتنا ذوق ہو، شوق ہو، پیشی کا خوف ہو کہ جب آپ گناہ کی طرف بڑھنے جائیں تو سانپ کی طرح، جس طرح سانپ سے بندہ ڈرتا ہے، آپ اس طرح سہم جائیں، آپ اس طرح ڈر جائیں. اس کو کہا گیا استحیوا من اللہ حق الحیا. اور دوسری ایک حدیث میں اس سے ملتے جملے یوں فرمائے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو پھر اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم جو مرضی کرو. دیکھیں اسامہ بھائی، ڈاکٹر فضا صاحبہ، ہمیں اپنے ماڈل کی طرف آنا پڑے گا. ہمارے ماڈل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مقدسہ، صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. وہ ہمارا کیسا ماڈل تھے؟ ایک صحابی کو حالت جنگ میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں عیسائی بادشاہ کے بیٹے کے سر کا وہ شاہی تاج ملا کہ جس کے اوپر بڑے قیمتی موتیوں سے وہ بنا ہوا تھا، جھاڑا ہوا تھا. اگر وہ 2-4 موتی بھی نکالتا تو اس کی زندگی کی ساری روٹیاں سیدھی ہو جاتی. مگر ہوا کیا؟ اس صحابی رسول نے، ہمارے ہاں ایک مسئلہ اس سے اور بھی واضح ہو جائے گا کہ آج کل اگر ہم چھپ کے کوئی نیکی بھی کرتے ہیں نا، اسے ڈسپلے کرنا ضروری سمجھتے ہیں. یعنی نیکی چھوٹی تختی بڑی، نیکی چھوٹی بینر بڑا، تصویریں کھنچوا کے بتا رہے ہیں ہم نے آٹا تقسیم کیا، ہم نے آٹا تقسیم کیا. ایک بچی کو ہم تھیلا، کیا ہم نہیں دیکھتے سوشل میں سب دیکھتے ہیں، ایک بچی کو ہم چھوٹا سا لفافہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ ایک تصویر آئی تھی 1000 روپے کا نوٹ دے رہے ہوتے ہیں، 10 بندے اس پہ تصویر بنوا رہے ہوتے ہیں. یار اس کی عزت اس خدمت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اچھا سوری، ایک چیز میں ایڈ کرنا آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ اس میں اس بندے کی کتنی دل آزاری ہو رہی ہے. مطلب آپ اس کی سیلف رسپیکٹ پر، مطلب عزت نفس کی جس کو آپ دے رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں آپ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں کو نہ پتہ چلے. معذرت کے ساتھ وہ بات پھر کہاں گئی؟ یہ اسی لیے کہا گیا نا کہ دائیں ہاتھ کو دیں، بائیں کو پتہ نہ لگے. عزت نفس معذرت کے ساتھ پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے، جانور کی بھی عزت نفس ہوتی ہے. آپ انسان کی عزت نفس کو اس طرح مجروح کر رہے ہیں. میں اس صحابی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسے شاہی تاج ملا تو اس نے اسے چھپایا. چھپانے کے بعد رات کی تاریکی کا انتظار کیا. رات کی تاریکی میں بھی اس امانت کو امانت کے حق تک پہنچانے کا طریقہ کار کیا اختیار کیا. اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹا، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، اور ایک چادر کے اندر، بوسیدہ چادر کے اندر اس شاہی تاج کو لپیٹا، اور رات کی تاریکی میں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی. اور جب باہر آئے تو آواز دے کر، آواز بدل کر کہا، امیر المومنین، یہ امانت تھی بیت المال کی، یہ امانت تھی اسلام کی، یہ مسلمانوں کی. تو میں نے کہا یہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے، تو میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام پوچھنا چاہا تو نام نہ بتایا، پھر کپڑا ہٹانا چاہا تو بازو پکڑ لیا، اور پھر اشارہ کر کے کہا کہ عمر، جس کی رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے. سبحان اللہ. لہٰذا مجھے آپ سے داد لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا بات. جی بہت خوبصورت. اچھا سید محمد علی شاہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا کوئی نیکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو گناہ بن جائیں؟ یعنی گناہوں سے بچنا ہے لیکن ایسی نیکیوں سے بھی بچنا ہے جو گناہ کی شکل اختیار کر جائے. وہ کیسے ہوتا ہے کہ شیطان ہم سے نیکیاں بھی چھین جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب بھی کوئی نیک عمل کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور جب اس میں ریا پیدا ہو جاتی ہے، دکھاوا پیدا ہو جاتا ہے، تو وہی نیکی گناہ بن جاتی ہے، یعنی ریاکاری بن جاتی ہے. اللہ، یعنی آپ اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہو، میں نے اتنے حج کر لیے، میں نے تو یہ روزے رکھ لیے، میں نے یہ کر لیا، تو وہ نیکی جو ہے یعنی بظاہر کوئی نفلی نیکی کر رہا ہے، لیکن اگر اسی میں ریا پیدا ہو گئی تو وہ آپ کے لیے کبیرہ گناہ ہو گیا. یعنی ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا. جیسے اب آپ نے توجہ دلائی، ہمارے کئی احباب جو ہیں وہ ویلفیئر والے خاص طور پہ، جیسے اب ان لوگ معاشرے کو دکھانے کے لیے اپنی نیکی، اور کیا کر رہے ہیں کہ وہ ایک آٹے کا توڑا دیتے ہوئے بھی، اور اب یہ ریاکاری. اور دوسری طرف
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا ایک ایسا وہ عمل جو آپ پوشیدہ طور پہ کر رہے ہیں نیک عمل، یعنی ایک ہاتھ کو دیں کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، فرمایا وہ 70 گنا زیادہ اس کا اجر ہے۔ یعنی اللہ کے لیے عمل کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور دوسری طرف مخلوق کو راضی کرنا۔ حجت الاسلام سیدنا محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ریاکاری کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے، وہ کتنا نادان ہے جو بادشاہ عظیم کو چھوڑ کر غلام سے امید باندھے۔ یعنی آج ہمارا معاشرہ جو ہے خالق کائنات رب کعبہ کو چھوڑ کر جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے کہ اس کے لیے عمل کرنا ہے، لیکن ہم مخلوق کو راضی کر رہے ہیں جو غلام ہے، تو ہمارا معاشرہ صحیح بات ہے بڑی ایک عجیب طرف چلا گیا ہے۔ تو یہ کوئی اگر آپ وظیفہ بھی بتا سکیں گناہوں سے بچنے کے لیے کہ دن میں کچھ یہ پڑھا جائے، کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ پڑھنا چاہیے، کیا کہ شیطان سے گناہوں سے بچنے کے لیے استغفار دیکھیں زیادہ؟ علامہ صاحب نے بڑی پیاری توجہ دلائی، اصل تو یہ حیا، فرمایا جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا۔ تو صحیح بات ہے، آج ہمارا معاشرہ بہراروی کی طرف چلا گیا، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم سے حیا ختم ہو گئی۔ تو جیسے سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت کا کل ہم ذکر کر رہے تھے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ عورت کی سب سے اچھی صفت کیا ہے، تو سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت فرماتی ہیں کہ عورت کی سب سے اچھی صفت خوبی ہے کہ وہ کسی غیر محرم کا نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم اس کو نہ دیکھے۔ تو قربان جائیے پہلے ہمارے اکابرین میں حیا بہت تھی، شرم و حیا، تو کیا معاشرہ گناہوں سے بچ رہا تھا۔ اب جب ہم نے شریعت کو پس پول ڈال دیا ہے، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، پریکٹیکل سے ہم ہٹ گئے، تو آج دیکھ لیں ہمارے اندر بہراروی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو اس کے لیے بہترین وظیفہ حضرت جس کے دل میں خشیت الہی ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا قرب ہوگا، تو یقین جانیے وہ گناہوں سے بچ سکے گا۔ تو اس کے لیے بہترین ہے کثرت کے ساتھ ہر نماز کے بعد جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں، اور صحیح بات ہے یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، بے شک ہم نے کوشش بھی کرنی ہے ظاہری، لیکن اللہ کی توفیق سے۔ تو بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کلمات میں 99 بیماریوں سے شفا ہے، لا علاج مرض سے بھی شفا ہے، تو گناہ بھی ایک مرض ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہر نماز کے بعد اس کو 70 بار پڑھ لیں، یہ نہیں تو کم سے صبح اور شام پڑھ لیں۔ الحمدللہ اس کی برکتیں مشائخ نے صوفیہ نے بیان کی ہے کہ یہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ تو جو چاہتے ہیں اچھا، جو بڑی پیاری بات انہوں نے کی کہ گناہ سے بچنا بھی یہ توفیق ہے، کہ گناہ سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو میرے ذہن میں ایک سوال ہے مفتی عابد صاحب، جب گناہ سے بچنے کی توفیق ملتی ہے کہ ایک انسان گناہ کرنے جا رہا ہے اور اچانک وہی مفتی صاحب والی بات کہ آپ کو جیسا سانپ سے ڈر لگتا ہے، آپ کو ڈر لگا کہ ارے میں گناہ کرنے جا رہا ہوں، آپ رک گئے، وہ توفیق اللہ تعالیٰ جب ہمیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ادا پسند آتی ہے، یعنی ہم نے پچھلے گناہ پہ پچھتاوا کیا ہوتا ہے، توبہ کی ہوتی ہے، آنسو بہائے ہوتے ہیں، یا ہم اندر ہی اندر اپنے ضمیر سے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کیا کر دیا، میں ایسا نہیں تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، تو یعنی وہ ہماری وہ چیز اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو دوسرا گناہ نہیں کرنے دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یہ جو آپ نے سوال کیا یہ ابتداء خلقت سے ہی سلسلہ چلا آ رہا ہے اور ہمارے ساتھ بھی درپیش ہے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے نیت اور ایک ہے توفیق۔ ٹھیک ہے، بندے کے بس میں کیا ہے؟ بندے کے بس میں توفیق لینا، حاصل کرنا، خریدنا نہیں ہے، بندے کے بس میں ایک نیت کرنا ہے۔ جب بندہ نیت کرتا ہے کسی کام کی تو اللہ رب العزت اس کے لیے وہ کام آسان کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن شخص کی جو نیت ہے، مومن مرد و عورت کی جو نیت ہے وہ اس کے نیک عمل سے بہتر ہے۔ وہ نیت کرتا ہے، جب نیت کرتا ہے، دیکھیں نا ایک بندہ ہے جو جس نے کبھی شراب نہیں پی اور اس کو شراب خانے میں لے جانا بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے وہ کام بہت مشکل ہوگا، یا اس کو کوئی بولے میٹنگ ادھر کرتے ہیں شراب خانے میں، اچھا بھلے بندہ جو ہے وہ مولانا نہیں ہو، ایک نیوٹرل آدمی ہو، وہ بولے گا نہیں یار میں ادھر نہیں آتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ اس کا وہاں تک قدم بڑھانا ہی اس پر اتنا بھاری ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے وہ ایک نیک بندہ ہے، قریب ہی نہ جاؤ، ہاں، تو اب اس کو وہ اللہ رب العزت اس کو جانے ہی نہیں دیتا ہے، کیونکہ اس کی جو نیت ہے وہ اندر سے اچھا بندہ ہے، وہ اندر سے اچھا ہے تو اس طرف کے لیے اس کو سہولت ہی نہیں ملتی جائے۔ اچھا ایک بندہ ہے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، شرابی، کبابی، زانی، اس کو پکڑ کے مسجد کر لے جانا چاہے وہ بھاگ جائے گا مسجد کے باہر سے، بھائی میں نہیں جاتا ہوں، بھائی میں اچھا میں بعد میں پڑھوں گا، میں کل سے شروع کروں گا، ارے مولانا صاحب ضد نہیں کرو، ارے یہ نہیں کرو، اس کو
तौफीक ही नहीं अरे मिलती। सॉरी मैं क्यों? आपकी बात क्योंकि काट उसने रही अंदर हूँ। से नियत ही नहीं मुफ्ती साहब की। एक बात मैं काट रही हूँ, कुछ ऐसे भी तो होते हैं ना जिनको मुनाफिक कहा जाता है, और कुरान पाक को जब तर्जुमे से पढ़ते हैं तो मैं जब पढ़ती हूँ, आप प्लीज मेरी रहनुमाई कीजिएगा, जितना मुनाफिकीन को बुरा कहा गया है ना, शायद किसी को भी नहीं कहा गया। अब उसमें अर्ज कर- मुनाफिकीन क्या कि वो मस्जिद भी जाएगा, वहाँ भी जाएगा, ऐसे लोग असल भी में होंगे नहीं, हमारे पहले माशरे में, ये जो- उनके बारे में जरा बताइएगा। मैं पहले ये अपने सवाल को कंप्लीट कर लूँ, जी जी। फिर मैं आपकी बात की तरफ आता हूँ। अब मसला ये है कि जब बंदा एक नियत करता है तो अल्लाह ताला उस नियत के हिसाब से उसको फैसिलिटेट कर देता है। आहा, अच्छा तूने ये नियत की है, तेरे लिए मामला आसान, उस तरफ ठीक है। आसान हो जाए। एक हदीस आपको सुनाने लगा हूँ। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में है, बंदा सारी जिंदगी गुनाह वाले काम करता है, गुनाह वाले काम करता है, गुनाह वाले काम करता है, लेकिन उसके मौत का वक्त आ जाता है। अचानक वो गुनाह को छोड़कर तौबा करके नेकियों की तरफ आ जाता है और थोड़े दिनों में मर जाता है। एक बंदा है जो सारी जिंदगी नेकियों वाले काम करता है, नेकियों वाले काम करता है, नेकियों, लेकिन तकदीर का लिखा गालिब आ जाता है। ओए होए, ओए होए। वो एकदम राह से भटक जाता है और जहन्नम की राह पर आता है और मर जाता है। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या है? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाए, तकदीर का लिखा गालिब आ जाता है। जब बंदा माँ के पेट में होता है ना, तो कुछ चीजें लिखी जाती हैं। उसमें एक चीज ये लिखी जाती है, शकी होगा या सईद होगा, बदबख्त होगा या नेक बख्त होगा। अगर वो बदबख्ती उस पर अजली है तो वो बजाय नेक जिंदगी गुजारते गुजारते आखिर में मरेगा तो बेईमान मरेगा। अगर वो सईद है, अजली सईद है, तो गुनाहों वाली जिंदगी गुजारते गुजारते अल्लाह ताला उसको तौफीक तौबा देगा और वो नेकियों वाले काम करेगा और जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह अगर तेरे इल्म में मैं शकी हूं तो या अल्लाह हमें सईद फरमा दे, या अल्लाह हमें सईद कर दे, हमें बदबख्तों में ना रखना। क्योंकि बज़ाहिर हम सारे नेक काम करते रहे, आखिर में अगर बंदे का खात्मा ही कुफर पे हो तो उसके ताजुद का क्या फायदा, उसके पढ़ने पढ़ाने का क्या फायदा। तो इसलिए अल्लाह से ही दुआ करनी चाहिए। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे के गुमान के मुताबिक फैसला फरमाता है, उसके साथ क्या मामला है। अल्लाह ताला से बंदा जैसा गुमान करेगा ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए वैसे मामलात को आसान फरमाता जाएगा। तो हमें अल्लाह ताला से बातें करनी चाहिए, हमें तन्हाई में अल्लाह ताला से बातें करें। अल्लाह ताला हमारी बात सुनता है। अल्लाह गलती हो गई, वहां पर ऐसा हो गया, अल्लाह और बड़ा माफ अच्छा कर लग दे। रहा है अल्लाह ताला से बातें अल्लाह ताला से बातें करेंगे, कोई भी ना सुन रहा हो, हमारे घर वाले भी ना सुन रहे हो, दरवाजा बंद किया हो, हम अल्लाह से बातें कर रहे हो, फिर उससे तौफीक मांगे। या अल्लाह वो ऐसी तौफीक अता फरमाता है कि बंदे के रंग ही बदल जाते हैं। तो अल्लाह ताला से बातें करनी चाहिए। अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि उसकी याद करो जबान से नहीं, इस अंदाज में कि खीफतन, कि बिल्कुल मख्फी, इस हाल में कि तुम और वो हो। ये राजो न्याज की बातें हैं, ये हमें करनी चाहिए। अच्छा मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब, क्या गुनाहों से बचने की जिस तरह हम बात करें, क्या सदका और खैरात भी हमें गुनाहों से बचाता है? क्योंकि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और इसमें हुक्म भी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, गुनाहों से बचने का एक फार्मूला जो कि आपके सवाल से ही रिलेटेड है। जी। कुरान पाक में इरशाद है, इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यात। फरमाया कि जो नेकियां होती हैं वो गुनाहों को मिटा देती हैं। अब जैसे आपने सवाल किया कि हम कोई सदका और खैरात करते हैं तो हमारा ये नेक अमल क्या हमारे गुनाहों को मिटाता या उनसे बचने का ज़रिया है? तो बिल्कुल है। ये फार्मूला हमें कुरान ने भी दिया, ये फार्मूला हमें हदीस पाक से भी मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़े तवज्जो तलब ये 2-3 वाक़यात में अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि हम इन्हें अपनाकर अपने आप को गुनाहों से बचा सकें या फिर गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर सकें। और ये बड़े आसान काम हैं जो हमारे इर्द गिर्द ही यानी हमारी रसाई होती है इन कामों तक। हुज़ूर अलैहि सलाम के पास एक शख्स आया, उसने आके अर्ज़ की कि मैंने एक बड़ा गुनाह कर लिया है, क्या मेरे लिए कोई तौबा का ज़रिया है? कैसे तौबा हो सकती है, मैं इससे कैसे बच सकता हूँ? हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया, तुम्हारी वालदा हैं? तो वो कहने लगे, नहीं मेरी वालदा तो फौत हो गई हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि वालदा की बहन हैं, खाला तुम्हारी? कहा जी हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि जाओ उनके साथ हुस्न सुलूक करो, तुम्हारे गुनाह के लिए ये तौबा का सबब बन जाएगा।
एक सहाबी आए हुजूर के पास, अर्ज़ करने लगे कि मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है, शकावत क़ल्बी, जिसकी तरफ शायद हमारी तवज्जो नहीं जाती। हमने कभी अपना मवाज़ना ही नहीं किया कि हम भी कभी गौर करके देखें कि हमारा दिल अल्लाह की बारगाह में कितना नरम है, खौफ इलाही है कि नहीं, कभी रब के सामने रोए हैं कि नहीं रोए। वो जो मिसाल देते हैं ना कि पत्थर दिल हो गया, हमने तो यहाँ तक पढ़ा और सुना है कि पत्थर भी अल्लाह के खौफ से रोने लगते हैं। हाय हाय। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि एक नबी गुजर रहे थे, उन्होंने एक पत्थर से देखा पानी निकल रहा है, बड़े हैरान हुए कि पत्थर में से पानी निकल रहा है। तो अल्लाह ने उस पत्थर को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। वो पत्थर कहने लगा कि मैं, ये पानी नहीं है, मैं रो रहा हूँ खौफ इलाही से। तो वक्त के नबी ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? कहा जब से मुझे ये पता चला है वक़ूदुहन नास वल हिजार, कि जहन्नुम का जो ईंधन है वो पत्थर भी होंगे और आदमी भी होंगे। तो कहा जब से मुझे पता चला कि पत्थर भी जहन्नुम का ईंधन बनने वाला है, तब से मैं खौफ इलाही से रो रहा हूँ। तो वक्त के नबी ने दुआ की कि या अल्लाह इस पत्थर को कम से कम जहन्नुम का ईंधन ना बनाना। तो कुछ अरसे के बाद दोबारा गुजर हुआ तो देखा कि वो पत्थर फिर रो रहा है। पूछा अब क्यों रो रहे हो? अब तो तुम्हें जहन्नुम से बचा लिया गया। उसने कहा अब मैं जो है ना खुशी की वजह से और शुक्र करते हुए रो रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो ये जो शकावत क़ल्बी है हमारी, नरमी हमारे दिल से ख़त्म हो गई। इसका बुनियादी सबब गुनाहों का अंबार है। जब आपके गुनाह बढ़ते हैं ना तो आपका दिल सख्त हो जाता है, नरमी ख़त्म हो जाती है, काला होता जाता है। जी हाँ। तो अल्लाह के नबी ने उस सहाबी से ये फरमाया जिसने ये कहा कि मेरा दिल सख्त है, मुझे कोई नुस्खा इरशाद फरमाइए ताकि नरमी पैदा हो, मैं अल्लाह के हुजूर रोया करूं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यतीम बच्चा कभी नज़र आए तो उसके सर पे हाथ रख दिया करो। कहा मोहब्बत से शफ़क़त से हाथ रखोगे, उसके अंदर इतनी ठंडक है कि अल्लाह तुम्हारे दिल में रहम पैदा फरमा देगा। कहा कभी कोई मजबूर गरीब जिसे खाने की हाजत हो, उसे खाना खिला देना, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। अगर हम रमज़ान की बात करें, जैसे अभी रमज़ान का महीना है, तो हमारे मातहत बहुत से अफराद काम करते हैं। हमारा हिसाब किताब ये है कि हम अपने मातहत से पूरा काम लेना चाहते हैं, हमारे दिल में उनके लिए नरमी नहीं है। अल्लाह के नबी ने एक ये भी फार्मूला हमें बताया जो तुम्हें गुनाहों से बचा सकता है। फरमाया जो तुम्हारे मातहत अफराद हैं, रमज़ान के महीने का लिहाज करते हुए तुम काम में तखफीफ कर लो, लेकिन काम में तखफीफ करना पैसों में नहीं, तनख्वाह में नहीं, रमज़ान का एहतराम करते हुए। फरमाया इसके बदले में अल्लाह तुम्हें जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाएगा। क्या हमने कभी ये सोचा कि जो हमारे मातहत चलने वाले अफराद हैं, ये भी हमारे गुनाहों को मिटाने का ज़रिया है, ये गुनाहों को ख़त्म करने के असबाब हैं हमारे। बल्कि एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, हम तो ये रवैया ही नहीं रखते हैं, हमारा ये मिजाज नहीं रहा है कि हमने किसी से दरगुजर करना है। याद रखें कि जब तक हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे, किसी के लिए नरमी नहीं करेंगे, तो हमारे लिए भी मामलात सख्त रहेंगे, नरमी नहीं होगी। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए यही शिकायत लेकर, यही शिकवा लेकर आ गए कि जो हमारे मातहत लोग हैं, ग़ुलाम हैं, वो गलती करते हैं, हम क्या करें उनके साथ। हुजूर ने फरमाया माफ़ कर दिया करो। तो कहने लगे कि हम माफ़ करते हैं फिर गलती करते हैं। फरमाया फिर माफ़ कर दो। कहने लगे बार बार माफ़ किया, कितनी बार माफ़ करें? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इतनी बार तो माफ़ करो जितनी बार तुम्हारा रब तुम्हें माफ़ करता है। अल्लाह, कभी ये सोचा है तुमने? तो यानी ये वो आमाल हैं, ये वो चीज़ें हैं। छोटी सी बात मैं पूछना चाहूँगी, फिर आप आपकी तरफ आ जाती हूँ। मुफ्ती साहब, ये इनकी बात से मेरे जहन में आया कि मैंने कहीं सुन रखा था कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस बंदे को माफ़ फरमा देगा जो लोगों को माफ़ करके सोता है, ये कहकर कि तुम मेरा बंदा होके तमाम लोगों को माफ़ करके सोते थे, जा मैंने तुझे सदा पे माफ़ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सबसे बड़ी रहीमी और करीमी वाली सिफ़त है वो आफ़्व है, यानी कि अल्लाह अपने बंदों को माफ़ फरमाता है। ये खुदाई सिफ़त है, अगर ये बंदों में आ जाए तो बंदा फिर बंदगी वाला बंदा बन जाता है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात को अंदर बंदा अपना लेता है तो वो वहदहू ला शरीक की सिफ़ात खुदाबंदी को अपनाने के बाद अगर वो माफ़ करने वाला बंदा बन जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात के साथ उसकी मुतशाबे होती है। मैं बात कर रहा था, आपने उन सवाल किया कि क्या ये सदक़ात व खैरात भी गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बन जाते हैं। तो इससे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना से इस्तिफ़ादा करते हुए मैं बात करता चलूँ। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा मोहतरमा वफ़ात पा गई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाज़िर हुए, या रसूल अल्लाह मेरी वालदा हज को पहुँच चुकी थी लेकिन हज नहीं कर पाई, नेकियां कर सकती थी लेकिन नेकियां नहीं कर पाई, तो उनकी बख्शिश के लिए या रसूल अल्लाह मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपने फरमाया ए साद अगर तेरे पास बसात है तो ऐसा करो कि एक कुआं खोदो, खोद कर
لوگوں کے نام وقف کر دو. آپ دیکھیں, آپ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے, پورے پاکستان کے اندر ٹرسٹ ہیں, یہ استفادہ کرتے ہوئے ہمیں بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد کی والدہ ماجدہ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ سعد ایک کنواں کھودو اور کھود کر اپنی ماں کے نام وقف کر دو, تو قیامت تک کے لیے جتنے بھی حجاج یا زائرین مکہ المکرمہ جاتے ہیں, مدینہ منورہ جاتے ہیں, تو اس بیر ام سعد سے پانی پیتے ہیں, پانی نوش کرتے ہیں, لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کو اس کا ثواب پہنچتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جو چیز اگر ٹرسٹ کے ذریعے سے یا آپ اس کو وقف کر دیتے ہیں, صدقہ کر دیتے ہیں, خیرات کر دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا ثواب پہنچاتا رہتا ہے. بہت اچھا. اچھا پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا یہاں پر ذکر ہوا, اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جو آپ کا سوال ہے گناہ سے بچنے کا, یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں اس لیے دیا تاکہ ہمارے اندر گناہ سے بچنے کا ملکہ پیدا ہو جائے, تاکہ ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی قدرت پیدا ہو جائے. دیکھیے انسان کی زندگی کے دو بڑے دائیں ہیں, دو بڑے چیزیں ہیں زندگی میں, ایک ہے غذا اور ایک ہے صنفی خواہش. اگر یہ ہم رمضان المبارک میں ہمیں یہ تربیت دی جا رہی ہے, ہمیں یہ ایکسرسائز کرائی جا رہی ہے, مشق کرائی جا رہی ہے, یہ تمہارے دو بڑے دائیں جو ہیں, اگر یہ بگڑ جائیں انسان انسانی سے نکل جاتا ہے. اگر غذا کا دائیں انسان پر غالب آ جائے حلال و حرام کی تمیز اٹھا دیتا ہے. اگر صنفی خواہش کا دائیں انسان پر غالب آ جائے انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے, حیوانیت کے درجے میں آ جاتا ہے. اس طرح قرآن ہمیں رمضان المبارک میں یہ سکھایا جا رہا ہے ہمیں اپنے ان دو دائیوں کو جو اصل میں گناہ کی طرف لے جانے والی چیز ہے. پیٹ انسان سے سب کچھ کرواتا ہے. ہم کتنا سنتے ہیں لوگوں سے, بھائی تم نے یہ کیوں کیا؟ میں نے میرے پیٹ کی وجہ سے میں نے کیا. تم نے یہ کیوں کیا؟ میں نے بس میں اپنی خواہشات کنٹرول نہیں کر سکا. دو دائیں ہیں جو انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں, ایک غذا کا دائیہ ہے اور ایک صنفی خواہش کا دائیہ ہے. قرآن میں رمضان المبارک میں ہمیں ان دونوں دائیوں کو اپنی قابو میں کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے. رمضان المبارک میں بتایا جا رہا ہے خواہشات کو اپنے آپ پر سوار نہیں کرو, خواہشات کو تم اپنے آپ پر سوار ہو جاؤ. خواہشات تمہارے تابع ہو, تم خواہشات کے تابع نہیں ہونا. یہ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ جو ہمیں یہ موقع دی, 1 ماہ تک مسلسل ہمیں تربیت دی جا رہی کہ گناہ سے کیسے بچنا ہے. گناہ سے تمہیں بچنا ہے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے. میرا اللہ کتنا مہربان ہے. دیکھو جیسے رمضان آتا ہے اعلان ہو جاتا ہے صفدت الشیاطین, شیطانوں کو باندھ دیا گیا. باہر سے جو پریشر تھا انسان پر شیطان کا وہ روک دیا گیا, وہ اللہ نے روک دیا. اب کہا تمہارے اندر کا شیطان ہے اس کے خلاف تم جہاد کرو. کتنی پیاری بات ہے. تم اس کے خلاف اس کو اپنے قابو میں لاؤ, اس کو بے قابو مت چھوڑ دو. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی تربیت کا اچھا مہینہ پروفیسر صاحب ایک چھوٹی سی بات, ہم اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے اسامہ بھائی ہم کورس کرتے ہیں کوئی, یہ جی 60 ڈیز کا کورس ہے, 30 ڈیز کا کورس ہے, کوکنگ کلاسز ہیں, 30 ڈیز میں آپ کو چائنیز کھانا بنانا سکھائیں گے, کانٹیننٹل سکھائیں گے. تو یہ 30 ڈیز کا ہمارا کورس ہے کہ ٹریننگ کریں, اس کے بعد پھر اس کو آگے جو باقی 11 مہینے اس پریکٹس کو اللہ تعالیٰ خالق ہے, ان کو ہمیں پتہ ہے کہ میری یہ مخلوق ہے, اس کی ٹریننگ بہترین ٹریننگ کے لیے کس طرح سے. 30 دن کا کورس تو ہمیں یہ کورس کروایا جا رہا ہے اس لیے تاکہ ہم اللہ کی نافرمانی سے کیسے اور آگے پھر اس کی پریکٹس کریں اگلے 11 مہینے, اور اس کو اپنی زندگی اللہ کی اطاعت کو اپنی زندگی میں سمو لیں. ہر حالت میں اللہ ہم سمجھے ہم اللہ کے سامنے. اور ایک اور چیز پروفیسر صاحب, اور ہر سال اس کورس کو اپڈیٹ کریں. اپڈیٹ کیا مفتی صاحب تھوڑا سا اس میں اگر یہ کہ تو گناہ جو ہیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے, وہ موقع ہے. گناہ ہو گئے, آپ نے بڑی نمازوں میں دیگر عبادات میں آپ نے کوتاہی برت دی, لیکن بندے سے اگر آپ نے برا کر دیا تو پھر کیا کریں گے؟ ان گناہوں سے کیسے بچا جائے؟ وہ تو زیادہ خطرناک نہیں ہوگا, کیونکہ جس طرح بات ہوئی بندوں کو اگر آپ ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے, دیگر کوئی صدقہ خیرات کریں گے تو آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بندوں پر ہی ظلم اور اس طرح زیادتی کر رہے ہیں, اس میں جو ہے وہ 2 چیزیں ہیں, ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. حقوق اللہ تو نیکیوں سے بھی جو ہے وہ گناہ جو ہم نے جو فرائض کے علاوہ ہیں
وہ نیکیاں کرنے سے بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ جو حقوق العباد والے گناہ ہیں اس میں توبہ کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے, اور کبائر میں جو اللہ رب العزت کا حق ہم نے ادا نہیں کیا وہ بھی توبہ کے ساتھ ادا ہوتا ہے. لیکن حقوق العباد میں خاص بات یہ ہے کہ آپ کو اس بندے سے بھی حق معاف کروانا ہوتا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بندے کے پیسے کھائے اور چلے گئے حج کے اوپر کہ میں ادھر سے پاک ہو کے آ گیا ہوں ماں کے پیٹ کی طرح, ٹھیک ہے نا, تو اب جو ہے وہ میں نے اس کے پیسے اگلی دفعہ پھر دوسرے کے کھا کے بھاگوں گا. تو اس میں اسلام نے یہ نہیں کہا. اسلام نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کسی بندے کا حق مارا ہے تو اس سے معافی مانگو, اس کے بعد اللہ سے معافی مانگو. اچھا اگر وہ اس سے معافی مانگے بغیر مر گیا اور نیک بندہ بھی تھا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنا حق تو معاف فرما دے گا, اس کے حق کے لیے پکڑا جائے گا, اس کے حق کے لیے اب اس کا حق ادا کر. تو دنیا میں اگر ہم سے ہمارے پڑوسی ہیں, ہمارے لوگ ہیں, یا ہمارے رشتہ دار ہیں, اعزاء اقربا ہیں, تو ان لوگوں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. آج تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی اسٹیج پر پہنچتے ہیں تو اپنے سگے بہن بھائیوں کو ہی بھول جاتے ہیں, ہم تو اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں, ملے ہوئے اتنے دن ہو جاتے ہیں, اور ویسے ہم سب کو صبح اٹھ کے بولتے ہیں گڈ مارننگ سر کیسے ہیں آپ. مطلب ہم چاپلوسی میں زندگی گزار رہے ہیں. اپنے سگے بھائی کو تو سلام ہی کوئی نہیں کیا, اپنی بہن سے تو ملے کوئی نہیں, اور اپنے باس سے, مینیجر سے, اس سے صبح سے شام تک واٹس ایپ کر کے السلام علیکم وعلیکم السلام, سر کوئی حکم, سر کوئی حکم. یہ اگر ایک مرتبہ اپنی بہن کو بولا ہوتا تو پھر کیا مقام ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنگ میں جب فتح یاب ہو گئے صحابہ کرام اور وہ سب لوگ قید ہو گئے سامنے والے, تو پتہ چلا کہ فلاں قبیلے کی ایک خاتون آپ سے ملنے آئی ہیں. کہا کون ہے؟ کہا فلاں فلاں نام ہے. ایک دم اٹھ گئے اور اس کو لینے کے لیے باہر گئے. تو کہا میری بہن تو وہ بہن جنہوں نے حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا اور ان کی رضائی بہن تھی. تو کہا میری بہن آپ نے کیوں تکلیف کی؟ کہا وہ میرے قبیلے والوں نے کہا ہے تمہارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج فتح یاب ہو گئی ہے, ہمارے لوگ پکڑے گئے ہیں, ہمارے قبیلے کے لوگوں کو چھڑاؤ. میرے آقا علیہ السلام نے بہن کی سفارش کو فوراً مانا اور ان لوگوں کو رہا کر دیا. کہا بہن صرف پیغام ہی بھیج دیتی. آج تو سگی بہنوں کا حال یہ ہے کہ ہم ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں. ہم حقوق العباد لوگوں کے کیا ادا کریں گے, اپنے سگے بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کی ادا نہیں کریں گے. اچھا ایک سوال ہے میرے ذہن میں, علامہ صاحب سے آپ لوگ سامنے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. علامہ صاحب یہاں سے مجھے یاد ہے کہ جو لوگ قطع تعلق کر لیتے ہیں, بائیکاٹ کر لیتے ہیں, یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی رشتہ داروں میں ایسے, آپ کی فیملی میں, ہماری فیملی میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جی چھوٹی چھوٹی باتیں دلوں میں رکھی, جی تعلق ہی توڑ دیا, ملنا چھوڑ دیا. اگر تعلق ہے بھی تو اتنے برے طریقے سے وہ چل رہا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ چلے ہی نہ. تو اس کے لیے جو قطع تعلق کر دیا جاتا ہے, رشتے چھوڑ دیے جاتے ہیں, اس کے حوالے سے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بہت عذاب ہے آگے جا کے. دیکھیے آپ نے رشتوں کو کاٹنا مطلب بہت عذاب. ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا ہے جس کو ہم دینی اصطلاح میں قطعی یہ بیسیکلی ایک الگ موضوع ہے, لیکن گناہ کی طرف جائے گا نا, ظاہر بات. ایک الگ اور مستقل موضوع ہے, اور ایسا موضوع ہے جس کی گہرائی اور وسعت بے انتہا زیادہ ہے. جی جی یہ رحم کہلاتا ہے, یعنی رحم ہم آگے رمضان میں کسی دن اس ٹاپک کو باقاعدہ کریں گے, لیکن ابھی آپ ذرا رہنمائی کریں. رحم کے رشتہ داروں سے اپنا تعلق توڑنا, قطع رحم. قطع رحم جو ہے وہ عمل ہے جس کی وجہ سے سب سے بڑا اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے سال کم ہو جاتے ہیں. اچھا, انسان کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے. اگر ایک انسان اپنے رحم کے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتا اور ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا تو یہ ہو سکتا ہے, حدیث کہتی ہے کہ اگر اس کی عمر 60 سال ہو تو 30 سال لے جائے. اور اگر کوئی شخص جتنا بھی گناہ گار ہو لیکن صلہ رحم کرے, قطعی رحم کے مقابلے میں صلہ رحم ہے. صلہ رحم یعنی جوڑنا, رحم کے رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھنا, ان کی زندگی کی مشکلات میں ان کا ساتھ دینا, آنا جانا, ان کے مسائل کو حل کرنے میں رول پلے کرنا, مسکرا کے ان سے بات کرنا, ان سے میل جول ہمیشہ جاری اور قائم رکھنا. خود یہ عمل, اس عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایک شخص کی تقدیر میں اس کی عمر کے سال 30 لکھے گئے ہوں اور اس کو 60 سال عمر ملے. اس صلہ رحم کی وجہ سے عمر بڑھ جائے گی. صلہ رحم عمر بڑھاتی ہے, قطعی رحم کی وجہ سے عمر میں کمی آتی ہے.
قطیع رحم جو ہے اس کے نتیجے میں انسان کی زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اچھا علامہ صاحب آپ کی اجازت تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گی، اللہ تعالیٰ بندے سے اتنا پیار کرتا ہے اسام بھائی، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہم پہ فرض ہیں، نماز ہے وہ ہمارے لیے بہترین ایکسرسائز ہے۔ اب تو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو نان مسلمز ہیں کہ نماز جو مسلمان پڑھتے ہیں بہترین ایکسرسائز ہے۔ روزہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کچھ گھنٹے اپنے معدے کو خالی رکھنا یہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہماری صحت کے لیے بہتر ہے، ہمارے جسم کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت بھی ہم پہ فرض کی اس کا انسان کو فائدہ دے دیا کہ جاؤ کہ تم آپ کی زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، یہ آپ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کر رہے ہیں، یعنی اس کا اللہ کو فائدہ نہیں ہے، اس کا ایک بندہ دوسرے بندے کو فائدہ دے رہا ہے۔ اسی طرح آپ کی بات سے مجھے سمجھ آیا کہ جب ہم کسی کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں، کسی انسان کے لیے ہم مفید ثابت ہوتے ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، اپنا کندھا دیتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ ہماری عمر میں اضافہ کر دیتا ہے کہ چونکہ یہ بندہ میرے دوسرے بندے کے لیے اچھا ثابت ہو رہا ہے، یہ دنیا کے لیے اچھا ثابت ہو رہا ہے، اس کی عمر بڑھا دی جائے۔ دیکھیے اعمال اور ان کے اثرات کے درمیان جو رابطہ اور تعلق ہے نا، اس تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جم جائیں، آپ کا جو انسٹرکٹر ہے وہ آپ سے کہے گا آپ نے اتنی بیٹھکیں نکالنی ہیں پیٹ کم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، سینہ چوڑا کرنے کے لیے، آپ کے مسلز کو طاقتور بنانے کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو ایکسرسائز آپ کرتے ہیں آیا سینہ اس سے مضبوط ہوتا ہے، پیٹ اس سے کم ہوتا ہے، یا آپ کے مسلز اس سے بڑھتے ہیں، یا پھر آپ کا انسٹرکٹر بڑھاتا ہے؟ انسٹرکٹر نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اس عمل کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ جو عمل ہمیں بتاتا ہے اس عمل کے اندر وہ خوبی ہوتی ہے، اس عمل کے اندر وہ خامی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کریں گے تو پھر اس کے بعد اللہ اس کے نتیجے میں یہ چیز آپ پر نازل کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ خود اس عمل کی روح ایسی ہے، البتہ اللہ نے اس کو خلق کیا ہے ایسا، اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ بنانے کے بعد ہمیں کہا ہے کہ اب اگر تم زہر کھاؤ گے تو پھر میرے مارنے کی باری نہیں ہے، اب زہر سے تم مر جاؤ گے۔ زہر کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے کہ کھانے والا مر جائے گا۔ چینی کھاؤ گے تو منہ میٹھا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اندر مٹھاس اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن نظام کا حصہ یہ ہے کہ جب تم کھاؤ گے تو تمہارا منہ میٹھا ہوگا۔ لہٰذا یہ جو اعمال ہیں، ان اعمال اور ان کی سزاؤں کے درمیان جو ربط ہے اس ربط کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بڑے بڑے اپنے مفسرین قرآن کو پڑھیں نا، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، وہاں پر آپ کو یہ بات بڑی واضح طور پر نظر آئے گی کہ جنت اور جہنم کا تصور بھی اس دنیا میں اعمال کے نتیجے میں ملنے والی نعمتوں اور ملنے والے عذاب کا تصور بھی یہی ہے کہ اگر آپ فرض کریں اپنے بچے کے ساتھ، کسی اور کے بچے کے ساتھ، کسی یتیم کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو کل آپ کے بچوں کے ساتھ نیکی کی جائے گی۔ آپ کے اس عمل کے اندر وہ خوبی موجود ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ ثمرات آپ کے سامنے آئیں گے۔ لہٰذا جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس عمل میں غور کریں کہ آپ خود اپنے لیے کیا بنا رہے ہیں۔ ایک شخص آیا نبی کریم کی بارگاہ میں، بیٹھ کر کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ بعض روایات میں نقل ہوا ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، نبی کریم سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم نے بہشت میں اپنے لیے ایک پھلدار درخت اگا لیا۔ اس نے خوشی کے ساتھ کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو میں نے وہاں پر باغات کے باغات اگائے ہوں گے۔ فرمایا کہ بالکل، لیکن خیال رکھنا کہیں پیچھے سے شعلہ نہ بھیجنا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب تم اتنے سارے نیک اعمال کرو گے، چاہے وہ ذکر کی صورت میں ہو، فکر کی صورت میں ہو یا عملی ہو، جب نیک عمل کر کے تم بھیجتے ہو تو اس کے پیچھے اگر تم نے ایک جھوٹ کہا، اگر تم نے ایک تہمت لگائی، اگر تم نے ایک غیبت کی، اگر تم نے ایک جھوٹ سنا، اگر تم نے کسی کی دل آزاری کی، تو تمہارا یہ عمل شعلہ ہے، یہ شعلہ جاتا ہے تمہارے ان تمام اعمال کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے شعلہ نہ بھیجو، تم نے باغات کے باغات بنائے۔